السلام علیکم، میں ہوں سید خالد گدزی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں، بیرسٹر سید افتخار گیلانی، سیکرٹری اطلاعات ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے۔ السلام علیکم گیلانی صاحب۔ وعلیکم السلام گدزی صاحب، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، ڈائریکٹ آتے ہیں آپ پہ، یہ بتائیں کہ مسلم لیگ کا کیا منشور ہے یا کیا بات لے کے جا رہے ہیں آپ یہ الیکشن میں؟ دیکھیں، جو منشور ہے، اگر میں پہلے ڈسکس کرنا شروع کروں گا تو وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے، لیکن ہم بہت جلدی آفیشلی، میں بالکل ہوں، لیکن ہم نے ابھی اس کو آفیشلی اناؤنس نہیں کیا ہے۔ ابھی جیسے ہی وہ ہوگا، وہ نوٹیفائی ہوگا، نوٹیفائی ہونے کے بعد میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا اس وقت سالی کہ ہمارا منشور جو ہے وہ عام آدمی کا منشور ہوگا اور وہ ہر گھر کو ٹچ کرے گا اور وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو ہم ٹچ کریں گے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جنریشن زی ہے، بلکہ اب الفا کو فیس کریں گے آپ، تو کیا پلان ہے؟ دیکھیں، الفا ہے، زی ہے، سارا کچھ ہے، اس میں تو ہے نہیں ہے۔ بچوں کو، جو آنے والی نسل ہے، اس کو لینے کے لیے، اس کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے ایجوکیشن کے ہمارے مسائل ہیں، ہماری یونیورسٹیز کے ایشوز ہیں، ہماری جابس کے ایشوز ہیں، ہمیں کنونشنل ایجوکیشن سے اسکل ایجوکیشن پہ آنے کی ہماری بہت سی ضروریات ہیں، جو خالی جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایز اے ہول ہماری لائف سٹائل سسٹم اور اس میں چینج کی ضرورت ہے۔ اور اگر چینج یا جدت ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، ہماری سوچ کے اندر اور ہمارے ایکشنز میں چینج نہیں آئے گی تو شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اس چینج کے لیے میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم وہ منشور لے کے آئیں جیسے ہم عام لوگوں کے، عام آدمی کے، ہم بیسک اس کو ہم ٹچ کریں اور اس کو لے کے۔ اچھا، فیصل راٹھور صاحب، چونکہ آپ کو پتہ ہے ینگ پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے پرفارم کرنا تھا، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ ایک چیز، چونکہ آپ لوگ حکومت میں تھے، میں پرسن کے طور پر نہیں کہہ رہا، پارٹی کے طور پر جی، تو اب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ فیصل راٹھور صاحب کی یوتھ کی پالیسی کو لے کر؟ دیکھیں، مجھے تو ان کی پالیسی کوئی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ جدھر جا رہے ہیں وہ اربوں روپے کے اعلان کر رہے ہیں۔ وہ جس حلقے میں جاتے ہیں، یہ کر دو، یہ سڑک بنا دو، یہاں پہ پل لگا دو، ادھر گلی کر دو، اور گراؤنڈ پہ پوزیشن مختلف ہے۔ آپ دیکھیں گے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آزاد کشمیر میں بجلی کا بنا ہوا ہے، ٹرانسفارمرز جل رہے ہیں، ٹرانسفارمرز کا سامان ہی ان کے پاس موجود نہیں ہے، اس کو فکس کرنے کا نہیں ہے۔ ایک جگہ ٹرانسفارمر جلتا ہے تو ایک ہفتے کے بعد وہاں پہ واپس آتا ہے۔ ہمارے پولز کا، لائنز کا، ساری چیزوں کا، یعنی کہ بجلی پورے آزاد کشمیر کے اندر اس وقت بجلی کا ایشو ایک ٹوٹلی، برف میں آپ کا سسٹم سارا کلیپ کر گیا آپ کا، برف کی وجہ سے؟ نہیں، برف کی وجہ سے کون سی ایسی برف باری ہوئی ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ اگر تو کسی آپ اپر نیلم کی بات کریں، لیپا کی کریں، باقی آزاد کشمیر میں کون سی جگہ پہ اتنی برف باری ہوئی ہے؟ آپ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے آگے ہیں کہ آپ نے آزاد کشمیر کو برف یا آفت زدہ قرار دے دیا۔ ایسی کوئی، آپ اس کا آفت زدہ کی کوئی سچویشن نہیں ہے بالکل، اور اس کا برف باری سے کوئی، اگر برف باری سے تعلق بھی ہے، ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ جو، اگر گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہے کہ وہ اربوں خربوں کے اعلانات کرتی جا رہی ہے، آپ کی بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ وہیں پہ جوں کا توں موجود ہے۔ اور ابھی پچھلے 2-3 دن سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری کو پی ڈی نہ لگانے پہ چینج کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر روز جو ہے ان کے لیے نئے نئے مشکلات آتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات تھے، 42 پہ جا کے بات پہنچی، بلکہ 49 پہ جی۔ تو جو یہ اعلانات ہو رہے ہیں تو کل آپ نے اس کو فیس کرنا ہے۔ ہم نے یہ اعلانات آپ کی چارج شیٹ نہیں ہوگی نہیں، ہم نے ان کو فیس نہیں کرنا، ہم نے تو ان کے اوپر بات کرنی ہے کہ ایک چیز دیکھیں، ان کو یہ پتا تھا کہ وہ کتنے ماہ کی حکومت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، صحیح ہے۔ اب اگر وہ جو خالی اعلانات کر رہے ہیں، کچھ روڈز کی نوٹیفکیشن کرنے کی کوشش ہے، میں خالی روڈز کی بات کریں، وہ جو نئی روڈز دینا چاہ رہے ہیں، آپ کا تھرو فارورڈ جو ہے وہ 15 سال پہ چلا جائے گا۔ کیا یہ ریاست کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ آپ 15 سال کے تھرو فارورڈ کے اوپر آپ نئی روڈز دینا چاہ رہے ہیں جن کو آپ امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکیں گے، جن کو آپ ایگزیکیوٹ بھی نہیں کر سکیں گے؟ صحیح ہے۔ نہیں تو ذرا آپ کل گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ان کے اعلانات آپ کے لیے تو چارج شیٹ ہے، ان کے اعلانات چارج شیٹ ہوں گے نا، فیس۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اعلانات 4 مہینے میں پہلے کسی جگہ پہنچے تو صحیح نا، خالی ایک دن کہہ دینا کہ یہاں سے دودھ کی نہر نکال دو، کہہ دینے سے تو نہیں نکل جائے گی۔ تو ان کے اعلانات ان کے لیے چارج شیٹ ہوں گے آج سے 4 مہینے کے بعد الیکشن کیمپین کے اندر۔
اچھا، آپ چونکہ ایک ینگ پالیٹیشین ہیں اور ایک امید بھی ہیں ریاست کی، مجھے یہ بتائیں کہ برسٹری کے بعد آپ اس طرف کیوں آئے؟ بڑی فیلڈ ہے لاء بھی، اور بڑا پڑھا بھی آپ نے باہر سے ہے. جی میں نے 8 سال وکالت کی تھی اسلام آباد کے اندر. اچھا. ہاں جی 8 سال وکالت کی تقریباً، اور اس کے بعد بس کچھ حالات ایسے بنے کہ 2011 کے اندر مجھے الیکشن جو ہے وہ میں نے ظفر آباد شہر لوگ خدمت کے جذبے سے آتے ہیں، آپ کس جذبے سے آئے تھے؟ میرا جذبہ میری 5 سال حکومت میں اور بطور منسٹر ہائر ایجوکیشن اور ایلیمنٹری سیکنڈری جو اقدامات محکمہ تعلیم کے اندر ابھی لمبی فہرست ہو جائے گی، جو ہم نے کیے، تو وہی جذبہ تھا اور اسی جذبے کو لے کے آئے تھے، جس پہ پورا محکمہ ہم نے ریویمپ کیا، اور ہماری جو پالیسیز تھیں وہ ہماری گورنمنٹ کی سب سے نمایاں جو کارکردگی تھی وہ انہی محکمہ جات میں تھی، اور اس کو پورا آزاد کشمیر اپریشیٹ کرتا ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. تو بنیادی بات کیا ہے پولیٹکس میں آنے کی؟ یہ تو چلو منسٹری ہو گئی. نہیں، آپ کو میں نے کہا نا، آپ نے جذبہ پوچھا تو میں نے آپ کو جذبہ بتایا. جذبہ خدمت ہی تھا، اور خدمت کی بھی، اور ریاست کے اندر جو ذمہ داری دی گئی اس کو احسن طریقے سے اس کو نبھایا بھی. اکثر لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے آپ کے حلقے کے اوپر، اس سب اپروچیبل نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو یہ میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کروں گا. اچھا. کیونکہ میں یہ بات نہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر وہ میرے گھر پہ آئے اور میں اس کو ملا نہ ہوں، اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج ان گورنمنٹ میں میرے کوئی دفتر میں بھی لوگوں کو عیادت تعزیہ ہے تو ان کے ساتھ ملنا جلنا ظاہر ہے، یہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. آپ فیس بک کا پیج نکال کے دیکھ لیں، آپ کو سینکڑوں ڈیلی نظر آئیں گی. صحیح ہے. اب وہ آپ کی تاثر ہے، مجھے نہیں پتا کیوں ہے. تو وہ سوشل میڈیا آج کل میرے خیال ہے سب سے بہتر چیز ہے. جو آپ نے سوال کیا آپ اس کا جواب کرنے کے لیے، تو وہی اتنی زیادہ ہوں گی کہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے. میں نے پوچھا تھا آپ کے حلقے کے لوگوں سے آپ کے انٹرویو کے ساتھ، آپ کے ساتھ انٹرویو سے پہلے، تو ان کا جو شکوہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. آپ کا شکریہ. میں اس کی طرف اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ تو کیا لگ رہا ہے آپ کا کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، دونوں ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ الیکشن میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو پی ٹی آئی فی الحال اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی پلس پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. ہاں نہیں، وہاں پہ تو چونکہ پرسنل بھی خواجہ فاروق صاحب اگر کسی بھی پارٹی سے ہٹ کے لڑتے ہیں تو ذرا ان کا اپنا ووٹ بینک تو موجود ہے، ضروری نہیں ہے پی ٹی آئی. دوسرا مختار عباسی، آپ کا خیال ہو تو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں سے آپ کو ٹف ٹائم دینے والا کون ہے؟ دیکھیں، ابھی پیپلز پارٹی میں سردار مبارک حیدر صاحب بھی ہیں، مختار عباسی صاحب بھی ہیں. ابھی تو ان کا آپس کا جھگڑا لگا ہوا ہے. اچھا. تو پہلے تو جب یہ کلیئرٹی ہوگی تو میں کسی کو کیوں، ابھی ان کی پارٹی میں اگر یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ الیکشن کس نے لڑنا ہے تو مجھے نامنیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیوں کہوں مجھے کہ کون ہوگا نہیں ہوگا. صحیح ہے. یہ بتائیں کہ جو کہ آپ ذرا پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، تو مظفر آباد ڈویژن میں آپ کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں اگر کل الیکشن ہوتا ہے تو؟ 7 کم از کم. کتنے میں سے؟ 9 میں سے. 9 میں سے 7 مل رہی ہیں. اور پنچ ڈویژن میں کیا چیز؟ پنچ ڈویژن میں ابھی آپ سے مظفر آباد کی بات کروں گا. پنچ کی جو ہے اس طرح بھی میں نے کیلکولیشن اس طرح میرے ذہن میں نہیں ہے. میرپور کیا چیز؟ میرپور کے اندر بھی ہم مور دین 50% پہ ہوں گے. اچھا. ہاں تو آپ مہاجرین کی 9 سیٹیں لے کے نکل رہے ہیں پنجاب سے؟ یہ تو وقت آئے گا، الیکشن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا. رانا صاحب نے تو کہا ہے. کب؟ پچھلے عرصے میں کہا تھا انہوں نے، کہ جس کے اوپر بڑا شور بھی ہوا ایک پریس کانفرنس میں، کہ 9 سیٹیں تو ہم لے کے نکل رہے ہیں. نہیں، 9 سیٹ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 9 سیٹیں. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل، ہماری وہاں پہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ کی جو ہے وہ اکثریت ہے. پنجاب کے اندر مسلم لیگ ایک مشہور اور جماعت ہے. میاں صاحب کا وہاں پہ ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے. انہوں نے اس بنیاد پہ کہا تھا کہ بالکل پنجاب کے اندر ابھی بھی جو پنجاب سے میجورٹی سیٹس ہیں وہ مسلم لیگ کے پاس ہیں. تو وہ جو تسلسل ہے سیاسی، اس تناظر میں انہوں نے بات کی تھی کہ بالکل ہم اپنے سے پوری کوشش. پبلک کہہ رہی ہے کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹیں ختم ہونی چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کون سی پبلک؟ آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا اس کی ڈیمانڈ ہی ہے. نہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے نا. آپ نے کہا پبلک کہہ رہی ہے تو میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ کون سی پبلک ہے. نہیں، پبلک تو پھر ہر پبلک ہے نا. یعنی کہ وہ تو اب جنرل آپ بات کریں کہ تو وہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر کہ دیکھیں معاملہ کمیٹی کے اندر ہے. معاملہ کمیٹی کے اندر ہے. کمیٹی
جو مطالبات اگریڈ ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، جس پہ میاں شہباز شریف صاحب نے خط بھی لکھا، ان کی ٹیم بھی آئی، تو ہم اس چیز کے حامی ہیں کہ وہ ایبسولوٹلی اگریڈ چیزیں ہونی چاہیے. اس لیے ہونی چاہیے کہ اس کے جو ایک طرف ایکشن کمیٹی ہے اور دوسری طرف سے مسلم لیگ کے فیڈرل کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں پرائم منسٹر کے کہنے پہ، تو ان کی تمام چیزوں پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. یہ جو بات ہے کون سی جو سیٹس کی، جو مہاجرین کی سیٹس کی بات ہے، اس پہ ایکشن کمیٹی نے بھی، انہوں نے بھی، گورنمنٹ آف اے جے کے نے، ان کا اگریمنٹ یہ ہے کہ اس پہ کمیٹی بنے گی اور وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ اس کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. جو اگریڈ چیزیں ہیں میں ان کے فیور میں ہوں کہ وہ وہاں پہ مکمل ہونی چاہیے. ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں میری ذاتی رائے کو پھر جماعتی رائے سمجھا جائے گا یا جماعتی رائے سے اس پہ ہو جائے گا، کیونکہ جماعت اس کے اندر فی الحال اس پہ ہے، کیا ہے، ایک نیگوسیشن کے اوپر ہے. پھر اس کو ہر بندہ اس کی غلط اصطلاح نکالتا ہے کہ جی آپ نے بیٹھ کے یہ بات کر دی، کیونکہ اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے. نیگوسیشن ہماری فیڈرل پارٹی کر رہی ہے. میں یہ بات کروں گا تو کہیں گے کہ فیڈرل پارٹی اس طرف سوچ رہی ہے. آپ کی حکومت، میں اس لیے ذاتی رائے اس پہ فی الحال نہیں دینا چاہتا. لیکن ہاں جی، لیکن آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت نے فاروق اعظم صاحب کی قیادت میں جو حکومت تھی 1621، تو اس نے تو آئینی تحفظ دیا 13ویں ترمیم میں. ہاں جی، بالکل دیا. تو اب رائے کو کیسے بدلیں گے؟ کیا چیز؟ اب رائے کو کیسے بدلیں گے؟ لڑسے کمیٹی میں کوئی ڈیسیژن ایسا آتا ہے. ہاں جی، اور آپ کو ایک بڑی فیور بھی مل رہی ہے گورنمنٹ بنانے. کیا وہ دیکھیں آئین ہے، قرآنی حرف تو نہیں ہے، عوام کے لیے ہے. آئین ہماری امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے. ایک آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے، ہماری رائٹس بتاتا ہے. اگر لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ تو نہیں اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. ہم نے بھی تو 13ویں ترمیم کی، 14ویں بھی ہوئی، 15ویں بھی ہو جائے گی، 16ویں بھی ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنی ترمیمیں ہوں گی. تو اگر اس پہ جو بھی کنسنسس بنتا ہے اوور آل سب لوگوں کا، ہاں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ڈیمانڈ ہے آن بورڈ کیا جائے، کیونکہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا آپ کو ڈیمانڈ دی اور آپ نے مان لی یا نہیں مانی. اس کے اندر کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز پوری ریاست کے لوگوں کو ٹچ کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہر بندے کی، اس کی پبلک لائف، اس کی پرسنل لائف، اس کی لبرٹیز، ٹھیک ہے، وہ تمام چیزوں کا جو ہے آئین جو ہے وہ ترجمان ہوتا ہے. اس لیے اس کے اندر جو بھی آئینی ترمیم ہوگی وہ کمیٹی بالکل کرے گی، لیکن اس کو پھر پبلکلی الگ الگ جگہوں سے اس کی ایکسیپٹیبلٹی کرانے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ جو مراد کی بات کی جا رہی ہے کہ مراد ختم کریں، ہاں جی، تو آپ تو خیر اس میں نہیں تھے، لیکن آپ ہی کی پارٹی کی حکومت میں شامل جو ہے نا وہ تھی ظاہر مسلم لیگ پیپلز پارٹی. تو انوار الحق صاحب نے تو اس میں اضافہ کر دیا. دیکھیں وزیر اعظم کے لیے مجھے تو ابھی تک یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ مراد ہیں کیا اور اشرافیہ ہے کیا. اس پہ کلیئرٹی نہ کبھی. اگر آپ اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں تو آزاد کشمیر میں کیا اشرافیہ دیکھنی ہے تو یہ آپ کے شہر میں نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، آپ آ کے اگر آپ نے اشرافیہ دیکھنی ہے تو آپ اسلام آباد میں دیکھیں، لاہور میں دیکھیں، کراچی میں دیکھیں. جو ادھر بھی جو اشرافیہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بھی شامل کریں. لیکن آپ اگر مجھے پہلے یہ بتا دیں، میرے پاس تو یہ اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ مراد کون سی ہیں جن کو ختم کرنا چاہیے، اور اشرافیہ کی سے مراد کون لوگ ہیں، اس کا کیا تھریش ہولڈ ہے کہ جس کو بندہ کراس کرتا ہے تو وہ اشرافیہ کے اندر آتا ہے. صحیح ہے. بر صاحب آپ ملک سے باہر بھی رہے اور تنازع کشمیر کو لے کر اپنی گورنمنٹ میں تنازع کشمیر کو لے کر آپ کے دورے رہے. پوچھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا رائے ہے آپ کی، جو ہے نا اب کیا پوزیشن ہے؟ تنازع کشمیر کو لے کے میرا کوئی بھی بین الاقوامی دورہ نہیں. اچھا، بالکل. میں کسی جگہ پہ بھی اس کو لے کے نہیں گیا، لیکن اگر آپ ویسے کوئی سوال کریں تو وہ میں تھوڑی اس کی تصحیح کر رہا تھا. اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ جو ظاہر ہے آپ گھومتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگوں میں بین الاقوامی دنیا میں. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل، دیکھیں دو حل ہیں. ایک ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے، ٹھیک، جو میں اور آپ جیسے گفتگو کریں کہ گفتگو سے نکل آئے، اور دوسرا اس کا حل جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں ہے، وہ پھر جذبات سے ہے، وہ دل سے ہے. بس دل سے فیصلہ کریں پھر چڑھ دوڑیں. دنیا کے اندر کوئی جنگ، کوئی بڑی چیز دماغ سے سوچ کے کبھی طے نہیں ہوئی ہے. ہمیشہ وہ یہ فیصلے جو ہیں وہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر اس چیز پہ اس کو فیصلہ کیا جائے اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے گفتگو اچھی ہے یا دل سے فیصلہ کرنا اچھا ہے؟ 70 سال ہو گئے ہیں، یا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ گفتگو ہی کرتے رہیں گے اگلے 70 سال، اور یا ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں کوئی قدم لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے.
ٹھیک ہو گیا. انڈیا نے وہاں پہ آبادی چینج کر دی ہے, آبادی کا تناسب بدل دی ہے. وہاں پہ جو ظلم و ستم اور بربریت ہے, تو اس کے اوپر آپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, ہم نے تو کبھی اسٹیٹمنٹس تو وہی ہیں, ہم تو کبھی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ابھی 2 دن پہلے بھارت نے وہ ہر سال اپنا یوم جمہوریہ مناتے ہیں, ہم نے اس کو سیاہ دن کے طور پہ ہم بھی اس کو مناتے جا رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ وہ جو چیز کو وہ اپنی جمہوریت کہہ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہو, اور ادھر سے تم 70 سال سے جو کشمیری قوم ہے اس کی تم تمام جمہوری اور ہر قسم کے جو اس کے رائٹس ہیں اس کو آپ سلب کر کے بیٹھے. تو یہ تو خالی ہماری کیا اسٹیٹمنٹس ہیں, پوری دنیا اس چیز کی گواہ ہے. دیکھیں پاکستان اور انڈیا, ہاں جی, 2 ایٹمک کنٹریز, بالکل اس کے جو ہے نا آمنے سامنے ہیں تنازع کشمیر کو. بالکل. اب تو چائنا آ گیا, آ گیا, تو 3 ایٹمی قوتوں کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہیں تنازع کشمیر کو لے کر. جی, تو میں نہیں, آپ بھی ہیں. جی میں جی ہم سب ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تینوں ممالک کے جبڑے سے کوئی چیز نکل سکتی ہے؟ نہیں, جبڑے سے نکلنے کی بات نہیں ہے نا, یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے. دیکھیں یہ بات ہے, کیا آپ کی بات ہے, 2 باتیں ہیں, کیا ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے یا جو ہمارا وکیل بات کر رہا ہے وہ اس کو لے کے چلے گا, ٹھیک ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آگے بڑھانا ہے. اب کیا ہمیں اس چیز پہ کوئی شک ہے؟ مجھے تو نہیں ہے کہ کیا مملکت پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے, مجھے تو کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن ایک سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے جس کے اندر ہم آگے اس طریقے سے نہیں بڑھ سکے ہیں جو ہماری خواہش ہے, جو ہم چاہتے ہیں. اور لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ پازیٹیو حل ضرور نکلے گا. پارٹی ایکٹیویٹیز کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے, کیا چل رہا ہے آج کل, کتنے لوگوں نے آپ کے لیے پیسے جمع کروائے ٹکٹ کے لیے؟ 204 لوگ. ہاں جی. تو 204 لوگوں سے جو رقم لی گئی اس کو کیسے آپ صرف کیسے کریں گے, کن مقاصد کے لیے کریں گے؟ الیکشن کیمپین میں بہت سے اخراجات ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے صرف ہوں, پہلی بات. لیکن الیکشن کیمپین کے اندر جلسے ہیں, جلوس ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, پولیٹیکل موومنٹ ہوتی ہے, تو جتنا ان پہ اخراجات آئیں گے وہ خرچ ہو جائیں گے, جو اگر بچ گئے تو اکاؤنٹ میں پڑے رہیں گے. تو یہ بتائیں کہ کب شروع کر رہے ہیں انٹرویوز لوگوں کے, اور اس کے اوپر فیصلے کب ہوں گے؟ ہمارا 1 اور 2 کو ہماری جو کمیٹی ہے پرائم منسٹر پاکستان کی پولیٹیکل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, تو ہم 1 اور 2 تاریخ کو جنوری کو ہم میرپور ڈویژن کے جو لوگ ہیں, ساتھی ہیں جنہوں نے ٹکٹ کی اپلیکیشن دی ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اور اسی طرح پھر اس کے 2-3 دنوں کے بعد راولہ کوٹ اور پھر مظفر آباد. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ کیوں, آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں, تو مسلم لیگ تو کافی سپیڈ سے چل رہی ہے نہیں کہ اس بنیاد کے اوپر کہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن کا بھی ابھی جو ہے نا وہ اس کی باڈی نہیں بن پا رہی. انہوں نے بھیجے تو ہیں نام چیف الیکشن کمیشن کے لیے, لیکن ابھی تک تو پڑھنے ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ اس میں, کیونکہ انوار الحق صاحب کے ٹائم پہ 1.5 سال, بالکل آپ کی بات درست ہے, آئینی عہدے کو آپ اس طرح خالی نہیں چھوڑ سکتے ہیں, اور وہ راہ جس وجہ سے ایک پولیٹیکل جو ٹرم آئل ہے جو اسٹیٹ کے اندر کریٹڈ ہے. لیکن ابھی کیونکہ کنسنسس ہو کے پینل جو ہے پرائم منسٹر کا, اپوزیشن لیڈر کا, وہ چلا گیا ہے, تو جلدی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی, اور الیکشن تو ہر صورت میں ہوں گے. اگر 2005 کے زلزلے کے طرح کا کوئی ایونٹ نہ ہو, نہیں, اس کے بھی 6 ماہ کے بعد الیکشن ہو گیا تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس وقت جب 2 ڈویژن آپ کے زمین پہ پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اگر اس ٹائم پہ الیکشن ہو گیا, تو آج تو ایسی کوئی آفت اللہ نہ کرے ہمارے اوپر موجود ہے کہ جس بنیاد پہ الیکشن. تو ریاست کے اسٹیٹس کی بات بڑی اسپیڈ سے ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسٹیٹس ہونا چاہیے؟ سب جھوٹ فراڈ ہے, میرا نہیں خیال. یہ سب لوگ ایک دوسرے کی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے, تقریریں کرنے کے لیے یہ بات گفتگو کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. تو موجودہ اسٹیٹس میں کب تک رہیں گے اور کیسے رہیں گے؟ یہ تو عبوری ہے. کیا چیز؟ موجودہ اسٹیٹس عبوری ہے, کب تک رہیں گے آپ؟ جب تک, ابھی ہم نے اس پہ پہلے بات کی, یہ تو کہ عبوری ہے, تو یہ یا تو ہم ادھر جائیں گے جب میں آپ سے بات کر رہا تھا, یا تو اب ایک چیز کا پرماننٹ حل ہوگا. کیا ہم ابھی اس چیز پہ فیصلہ کر دیں اور ادھر اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں اسی طرح؟ تو اس میں خالی ہماری خواہشات ہی نہیں ہیں, بلکہ یہ پوری, یہ جو بھی فیصلہ ہوگا
آج اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں کرنا بلکہ پوری ریاست جموں و کشمیر کو دیکھ کے کرنا. گلگت بلتستان کو تو صوبائی سیٹ اپ دیا گیا اور وہ ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہمیں آئینی طور پر بھی نہیں کب دیا گیا, کب دیا گیا؟ گلگت بلتستان کی بات کرو. نہیں آپ نے کہا ان کو دیا گیا, مجھے تو نہیں پتا کب. صوبائی سیٹ اپ ہے نا, وہاں پہ گورنر تو ہیں, اس کے وزیر اعلیٰ ہیں. نہیں دیکھیں, نام بدل دینے سے کیا وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا آئین کا حصہ ہے؟ نہیں ہے. اگر آپ کسی کو پرائم منسٹر کہیں یا آپ اس کو وزیر اعلیٰ کہیں, اس کو کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, نام تو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان سب کو اکٹھا لے کے چلنے کی بات. تو وہ تو نہیں مانتے اس بات کو کہ آزاد کشمیر والوں کے ساتھ وہ چلیں گے, گلگت بلتستان کے لوگ اس وقت تک کیا وہ صوبہ بن گئے؟ نہیں بنے. نہیں دیکھیں نا, لیکن وہ تو کسی اور وجہ سے نہیں بنے نا. کس وجہ سے نہیں بنے؟ تنازع ہے. آزاد کشمیر کے اس وقت اندر بھی تو لوگوں کی الگ الگ رائے ہے. کوئی پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے, کوئی انڈیپینڈنس کی بات کرتا ہے. تو اگر ادھر سے بھی کوئی ایک آدمی بولے گا, لیکن کیونکہ بات ہی جب ہم پبلسٹ کی کرتے ہیں تو اس میں تو لوگوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کرنا ہے. تو تب تک ادھر یقینی طور پہ کوئی ہو گئے جو کہتے ہوں گے کہ یہ نہ ہو, لیکن اگر سیٹل نہیں ہوا تو اسی وجہ سے نہیں ہوا. صحیح. اچھا, پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکشن کمیٹی کا جو بیانیہ ہے اس نے کتنا ڈسٹرب کیا آپ کو؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جس ٹائم پہ پولیٹیکل پارٹیز غلط فیصلے کریں گی تو اس تک کوئی نہ کوئی آ کے اس کی سپیس لے گا, اور ایکشن کمیٹی نے وہ سپیس لی اور اس سپیس کو رائٹلی یوٹیلائز کیا. ٹھیک, میں داد دیتا ہوں, یہ کریڈٹ جاتا ہے. صحیح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو غلط فیصلے کو انہوں نے رائٹلی. دیکھیں, ایک ٹائم میں آپ کی پارٹی کے راجہ فاروق حیدر صاحب انہوں نے سائفر لہرایا اور بڑے ببانگے دل باہر نکلے کہ جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں, ہم نہیں مانتے ایکشن کمیٹی کیا ہوتی ہے, یہ کیا بیچتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کی رائے تو مختلف ہے. وہ بات آپ فاروق حیدر صاحب سے پوچھ لیں. نہیں, میں پارٹی پالیسی تھی کیا چیز, یہ پارٹی پالیسی کے طور پر انہوں نے یہ بات کی؟ نہیں, انفرادی طور پر کی. انفرادی طور پر. اچھا, تو آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے جو اثرات ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے, اس بیانیے کا, اس بات کا, یا اس بوجھ کا جو وہ لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں, مقابلہ کس وقت؟ الیکشن میں. الیکشن میں کیا وہ آ رہے ہیں؟ وہ تو نہیں آ رہا ہے, بیانیہ تو ہے موجود. اوہ, آ نہیں رہے ہیں تو پھر میں نے خالی بیانیے کا مقابلہ کس چیز سے کرنا ہے؟ جی, بہت شکریہ بریس صاحب, بہت شکریہ, وقت دیا. تھینک یو.